یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار بڑے بڑے علماء اور رہبان بڑے بڑے پیر لا یأکلون اموال الناس وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل ناجائز طریقے سے ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں ہم کو اللہ کے راستے سے والذین یکنزون الذهب اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے چاندی کو ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشرهم بعذاب علیم بس ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی یوم یحمى علیہا جس دن تپایا جائے گا ان کے سونے چاندی کو ان کے بال کو جہنم کی آگ میں فتقوا بها جباہہم اور ان سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو وجوہہم اور ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ھذا ما کنزتم کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال یہ ہے تمہارا خزانہ لانفسکم جن کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے فذوقوا بس چکھو تم ما کنتم تکنزون جو تم نے جمع کیا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں یہ آیات بینات اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح انداز سے بیان کر دیا کہ جس طرح علماء حق ہوتے ہیں علماء رہبانی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں دین کا پیغام دین کی دعوت اس کو لے کر چلتے ہیں اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ علماء سو بھی ہیں پیران سو بھی ہیں کہ جن کا کام صرف مال بٹورنا ہے مال جمع کرنا ہے مال اکٹھا کرنا ہے دین کو بیچ کر نبی علیہ السلام کے فرمان کو بیچ کر ان کا کام صرف اور صرف مال جمع کرنا ہے ان کا مقصد دین نہیں دین کی اشاعت نہیں صرف اور صرف ان کا مقصد ہے کہ مال جمع ہو مال اکٹھا ہو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو علماء سو ہیں بڑے بڑے پیر بڑے بڑے عالم جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں یہودیوں کے اندر بھی یہ آواز عام تھی احبار ہبر کی جمع ہے کہ بڑا عالم اور رہبان راہب کی جمع ہے راہب کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے اللہ کے ساتھ لو لگانے والے کو ہماری شریعت کے اندر تو رہبانیت بالکل جائز نہیں کہ انسان دنیا سے کٹ کر کہیں جنگل کے اندر چلا جائے کہیں بالکل سائڈ پہ ہو جائے یہ رہبانیت دین اسلام میں بالکل جائز نہیں دین اسلام میں محترم دوست بزرگ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر رہ کر دین کو اختیار کرنا ہے کاروبار بھی کرنا ہے بیوی بچوں سے بھی ملنا ہے ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اپنے رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں یہ سارے حقوق اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر کریں گے یہ بھی دین ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ کیا ہے جو اپنے آپ پر خرچ کیا جائے بہترین صدقہ کیا ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے یہ دین ہے دوستو یہ بالکل یہ بات آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے یار پر میرا دنیا میں اب دل نہیں لگتا اب تو بس میں نے تسبیح پکڑ لی ہے بس یہ دین نہیں دین تو دنیا کے سارے تقاضوں کو دین کے مطابق ادا کرنا ہے سارے تقاضوں کو دین کے مطابق ادا کرنا ہے اس وقت مجھ پر میرے رب کا کون سا حکم ہے اب تیرا بھائی بیمار ہے اب تو کہیں میں تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہوں بھی اس کو دوائی لا کر دے اس کی خدمت کر اس کی دیکھ بھال کر یہ تیرا دین ہے باپ تیرا بیمار ہے تو کہتا نہیں میں تو اب مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤں گا اب تو صرف نوافل ادا کروں گا قرآن کی تلاوت کروں گا باپ کا تیرے اوپر حق ہے اس کی دیکھ بھال کرنا تیرے اوپر ضروری ہے یہ کون سا دین ہے کہ تیرے اوپر اب یہ باپ کا تقاضا ہے خدمت کا اب تو کہتا ہے میں سائڈ پہ لگ گیا ہوں رہبانیت اختیار کر لی شریعت اسلام میں دوستو یہ یہودیوں میں تھا وہ لوگ بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی عورتیں بالکل نکاح نہیں کرتی تھی بھی اب ہم نے یہ کام سارے دنیا کے چھوڑ دیے صرف اب اللہ اللہ کرنی ہے دین اسلام میں بالکل دوستو رہبانیت بالکل جائز نہیں
بالکل اس کی قطعاً کسی بھی درجے میں اس کی اجازت نہیں. دین اسلام تو میرے محترم دوست بزرگوں، ہمارا تو بیت الخلاء جانا بھی عبادت ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے، حلال مال کمانا بھی عبادت ہے، بازار کے اندر سنت کے مطابق جانا اور کاروبار کرنا وہ بھی عبادت ہے. ہماری شریعت نے میرے محترم دوست بزرگوں ہمیں صبح سے لے کے رات سونے تک سارے امور، اس کے طریقے، اس کی دعائیں، ہر چیز ہمیں اہتمام سے بیان کی ہے کہ کاروبار کے لیے جانا کس انداز سے جانا ہے، بازار میں داخل ہونا ہے کس انداز سے داخل ہونا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو کس انداز سے داخل ہونا ہے، بیت الخلاء داخل ہونا ہے تو کس انداز سے داخل ہونا ہے، دعا کون ہے، طریقہ کون سا ہے. یہ سارا دین ہے. دین سورۃ تسبیح لے کر پکڑ پڑھنے کا نام دین نہیں ہے دوستو. دین تو عمل کا نام دین ہے. دین کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے. کہ صبح سے شام تک جو امور میرے اوپر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ادا کروں. یہ دین ہے. یہ تو ہم نے بالکل اپنے ذہن سے، اپنے طریقوں سے عبادات کے طریقے گھڑ لیے. میرے محترم دوست بزرگوں، دین میں قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. بے شمار آج غلط طریقے نکلے ہوئے ہیں. علماء سنت کے اندر، یہودیوں کے اندر بھی تھے، عیسائیوں کے اندر بھی تھے. ان کو غلط طریقوں سے گائیڈ کرتے تھے ان کے بڑے بڑے راہب، اور وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے. تو ہمارے مسلمانوں میں بھی چیزیں عام رائج ہیں. کہیں یہ سال ثواب کے نام پر، کہیں تیجے کے نام پر، کہیں ساتویں کے نام پر، کہیں 40ویں کے نام پر. دوستو یاد رکھو، اصال ثواب کا کھانا، اصال ثواب کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے کھانا. آج ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں وہی یہ کھانا، یہ تو غریب کا حق ہے، یہ تو کوئی مستحق کا حق ہے، میں اس کو پھوڑ رہا ہوں، کھا رہا ہوں. اصال ثواب کا مال، یہ کھانا صرف اور صرف غریب کا حق ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں. آج ادھر فوتگی ہو گئی، ایک اس کا باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، لوگ بیٹھ جاتے ہیں کھانے بھی، میری بھی اندر اس پہ بوٹی بھی ڈالو. یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام. پھر ساتھی تیجا آ گیا، ساتھی ساتواں آ گیا، ساتھی 40واں آ گیا. وہ غریب آدمی کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس نے ان علماء سو نے، پیران سو نے وہ ناجائز طریقے گھڑ لیے. پھر لوگ وہ غلط کام کرتے ہیں. ناک کو رکھنے کے لیے معاشرے کے اندر وہ گندی رسومات جس کو رواج جنہوں نے پا لیا، آج وہ کرنے کے لیے وہ بیچارہ غریب بندہ مجبور ہوتا ہے. رشتے دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے. دوستو یہ وہی طریقے ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے. کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے. تو دوستو یاد رکھو، یہ جو فوتگی والے دن کھانا ہے یہ کسی کے لیے جائز نہیں. ہاں جو دور سے لوگ آئے ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے، یا غریب لوگوں کے لیے جو اس کھانے کے مستحق ہیں. محلے دار بیٹھ جاتے ہیں، رشتے دار بیٹھ جاتے ہیں، قریب والے سارے بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے. اس میں دوستو احتیاط کرنی ہے، بالکل احتیاط، بالکل حرام ہے. کہیں بھی اس چیز کا ذکر ہی نہیں آیا کہ فوتگی والے کا کھانا کھانا. شریعت نے ہمیں تو یہ کہا کہ 3 دن اس فوتگی والے گھر میں کتنا تقدس رکھا کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اس کے غم میں شریک کیا کہ 3 دن اس کے گھر چولہا نہ جلے. شریعت نے تو یہ حکم ہمیں دیا ہے کہ اس کے گھر چولہا نہیں چلے. جو مستحق لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اس کے گھر کھانا پہنچائے تاکہ ان کو ادھر کوئی دلاسا بھی ہو. ادھر ان کے گھر فوتگی ہوتی ہے، وہ بیچارے دیکھے گھر آ رہے ہوتے ہیں. پھر تم نے کیا ان کا غم کے اندر تم شریک ہوئی، کیا تم نے ان کو دلاسا دیا؟ دلاسا تو دوستو یہ تو نہیں ہے اس کو تھاپی پھیر دے جو، یہ دلاسا نہیں ہے.
دلاسا وہ یہ ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے، کہ وہ اپنے غم کے اندر باپ کی فوتگی میں، بیوی کی فوتگی میں، بیٹے کی فوتگی میں، بیٹی کی فوتگی میں مبتلا ہے، وہ اس غم کے اندر لگا ہے، مجھے نے تو دلاسا یہ دینا ہے کہ میں اس کے گھر کے کام کروں، اس کا انصراف کوئی اور کروں، اس کے کھانے کا انتظام کروں، اس کی کوئی جو ضرورت ہے وہ پوری کروں۔ یہ غم تو یہ ہے، کسی کی تکلیف کو بھانٹنا، کسی کے دکھ کو بھانٹنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، کسی کی مصیبت کو دور کرنا، یہ ہے کسی کے ساتھ غم میں دلاسا۔ یہ کیا دلاسا ہے کہ اس کے گھر میں اب 3 ٹائم کھانا کھایا جا رہا ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ باطل طریقے سے سارے نجائز طریقے ہیں۔ پھر آج ایک اور رواج چلا ہوا ہے، آتے ہیں محلے دار مولوی صاحب کے پاس، مولوی جی کتنے قرآن پڑھے ہوئے، کتنے قرآن، ساڈی دادی دا چلیسواں ہے اوتھے ہی قرآن رکھنے، اِنَّا لِلَّهِ، اور پھر مولوی صاحب کہتے ہیں ایک قرآن اینے دا، ایک قرآن اینے پیسے دے، بھی تیرے سے پورا قرآن نہیں باپ کے لیے پڑھا جاتا، دادی کے لیے نہیں پڑھا جاتا، تو سورۃ اخلاص پڑھ کے کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھ کے کرتا ہے، وہ میرا رب تیرے اس اخلاص کی وجہ سے وہ غیر نے جو ایک قرآن پڑھا ہوگا وہ سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر وہ کام برائے ہو گیا سہولت کے لیے، ان علماء سود نے، ان پیران سود نے غلط طریقے نکالے، صرف مال بٹورنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، مال کھانے کے لیے غلط طریقے نکالتے، بھی ان کو سمجھاؤ بھی باپ تیرا ہے، دادی تیری ہے، ماں تیری ہے، دکھ مجھے کس چیز کا، تو مدرسے سے بچے لے آیا، ان کو کیا دکھ ہے، ان کو کیا تکلیف ہے، اور باپ تو تیرا فوت ہوا، تکلیف تو تجھے ہونی چاہیے، دکھ تو تجھے ہونا چاہیے، غم تو تجھے ہونا چاہیے، میرا باپ قبر کے اندر سکون میں ہو، وہ محشر کے اندر سکون میں ہو، وہ اللہ کے ہاں سوال و جواب کے اندر سکون میں، یہ دکھ تجھے ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اپنی زبان سے کچھ ادا کر، تو اس کے لیے کچھ پڑھ۔ تو آج ان علماء اس کو مسئلہ بتاتے ہی نہیں، ان کو بتاتے ہی نہیں، طریقہ صحیح یہ ہے، تیرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، ایک سپارہ پڑھ دے، آدھا سپارہ پڑھ دے، ایک رکوع پڑھ دے، شریعت نے تو یہاں تک رکھ دیا 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، پورے قرآن کا ثواب ہے، ایک سورۃ اخلاص پڑھنا سورہ سے قرآن کا ثواب ہے، 3 دفعہ پڑھی تو پورے قرآن کا ثواب ہے، سورۃ فاتحہ 1 دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب ہے، نہیں تو پڑھ سکتا، یہ چیزیں پڑھ کر بھی غم تو تجھے ہے تیرے باپ کے فوت ہونے کا، تو باہر سے مدرسے والے سے بچے لے آئے، ان کو کیا غم ہے، وہ تو صرف وہ دیکھ کھانے کے لیے آئے گے، ان کو تو اس دیکھ کا غم ہے جو پک رہی ہے۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، ذرا بھی ہمیں سینس نہیں، شعور نہیں، عقل نہیں، سوچتے نہیں، ہم نے دین کے اندر وہ شارٹ کٹ راستے نکالے ہوئے ہیں، بھی دین تو ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے، یہ کوئی شارٹ کٹ راستوں کا نام تو نہیں کہ یہ راستہ نکال لو، چلو میرا دادا بخشا جائے گا، پیو میرا بخشا جائے گا، ایسے بخشا جائے، یہ کوئی تماشا ہے، مذاق ہے، میں کچھ بھی نہ کروں تو بخشا جائے، شریعت نے تو مجھے پابند کی ہے، باپ تیرا ہے، تو نے کچھ کرنا ہے، غیر کو تو نہیں پابند کیا، اوروں کو پابند نہیں کیا، تو اس کے لیے تو اولاد ہے اس کی، تو اس کے لیے ذخیرہ ہے، تو نے اصالہ ثواب کرنا ہے، شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ محلے دار کرے، رشتہ دار کرے، شریعت نے اس کو نہیں، تجھے پابند کیا ہے، وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے تم کر، روزانہ 2 نوافل پڑھ، روزانہ آیت الکرسی پڑھ، روزانہ 1 سپارہ پڑھ باپ کے لیے، علماء کی آپ باتیں سن لیں، وہ تو اپنے ایک ایک اولاد کو اپنی بخشش کے لیے رکھتے تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت مولانا سالم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا، بیٹا یہ جو قرآن میں تجھے حفظ کرا رہا ہوں تو بات سننے والی ہے، یہ جو میں تجھے قرآن حفظ کروا رہا ہوں نا، یہ تمہیں صرف میری بخشش کے لیے ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، اللہ اکبر، جو علم کے سمندر تھے، وہ اپنے بیٹے سالم کو کیا کہہ رہے ہیں
کہ یہ قرآن میں جو تجھے حفظ کروا رہا ہوں نا، یہ صرف میری بخشش کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا سالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی وصیت کی، میں نے جو تمہیں قرآن یاد کروایا ہے نا، یہ اس لیے کہ یہ میری بخشش کے لیے۔ اولاد تو دوستوں والدین کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب میں ایک سپارہ پڑھ کر اپنے باپ کو اصحال ثواب نہیں کرتا۔ کتنے بڑے قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، دارالدیوبند کے محتوا، کتنا مقام، کتنا مرتبہ، کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن ایک سپارہ پڑھ کر میں اپنے باپ کو اصحال ثواب نہیں کرتا تھا، کہ اس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ قرآن صرف میری لیے تمہیں پڑھ۔ کیسے علم والے لوگ جن کی ساری زندگی تعلیم و تعلم کے اندر گزری، تزکیے کے اندر گزری، قرآن کی تعلیم کے اندر گزری، لیکن انہوں نے بھی اپنے بچے کو قرآن صرف اس لیے پڑھایا کہ یہ میری بخشش کے لیے۔ اور آپ کیا ہے دوستوں، زندگی تو ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے اپنی زندگی اور قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دی، کتنی کتنی تصنیفات کر دی۔ قاری طیب کی، مولانا سالم رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج پوری دنیا کے اندر مدارس کا جو جال بچھا ہوا ہے، یہ دارالدیوبند کا فیض ہے۔ کتنے مدارس پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یہ سارا دارالدیوبند کا فیض ہے۔ تبلیغی جماعت کو دیکھ لو، پوری دنیا کے ہر کونے کے اندر یہ جماعت موجود ہے، یہ دارالدیوبند کا فیض ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے، اللہ اکبر، لیکن وہ اپنی اولاد کو صرف اور صرف اس لیے متعین قرآن اس لیے پڑھایا، اس نظریے سے پڑھایا، پھر وصیت ساتھ کی۔ قاری طیب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات انہوں نے، میرے باپ نے مجھے کان کے اندر بتلائی کہ مجھے بھی قاسم نانوتوی نے قرآن اس لیے حفظ کروایا تھا، میں نے بھی تجھے اس لیے حفظ کروایا ہے۔ کیسے کیسے، لیکن آج ہمیں اس کی فکر ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں مولوی کو جا کے قرآن لے آؤ گے، جنہیں کو ٹریڈ یونین لگی ہوئی ہے، کوئی دکان ہے، کوئی ہمارے مارکیٹ کے اندر ادھر سے ثواب بھی کر رہا ہے، اگر لیتے اور جمع کرتے ہیں۔ یہ تو میرے محترم دوست، یہ ثواب ایسے نہیں ہے۔ ثواب تو انسان کے اخلاص کا ہے، نیت کا ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہے جو مدارس کے بچے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر، وہ بیٹا چودھری صاحب، نمبردار صاحب، وہ ہاتھ سے کپے لگا رہا ہوتا ہے، وہی بچے پڑھ رہے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں نے بھی کچھ کرنا ہے، میں بھی ساتھ سپارہ لے کر بیٹھ جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اے ایمان والو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایسے راستے سے روکنا ہے، ان کو حق بات بتلانی نہیں، صحیح مسئلہ بتانا ہی نہیں، جو حق ہے وہ بتلانا ہی نہیں، بھی تمہارے پڑھے کا فائدہ ہے، جو تم پڑھو گے وہ فائدہ ہوگا۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو دین کے راستے سے، قرآنی تعلیمات سے، شریعت مطہرہ سے وہ روکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور وہ لوگ جمع کرتے ہیں سونے کو، چاندی کو، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ یوم یحمى علیہا، قیامت والے دن یہی سونے چاندی جو وہ جمع کرتے تھے اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور اس سونے چاندی کو گرم ابلتے ہوئے انگاروں سے نکال کر ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو اور ان کی پہلوؤں کو اللہ دھاگے گی، اور اللہ فرمائے گے هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جن کو تم ناجائز طریقے سے اکٹھا کیا تھا، ناجائز طریقے سے کمایا تھا، دین حق کو چھوڑا ہوا تھا،
کتمان حق تم نے جو کیا تھا، یہ جو مال تم نے جمع کیا تھا، حدیث میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گنجا سانپ توق بنا کر اس مال کا اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور وہ کہے گا ہاذا کنزت، یہ میں تیرا مال ہوں، ہاذا مال کا، یہ میں تیرا مال ہوں، اس کو ڈسے گا۔ آج میرے محترم دوست بزرگ، آج مال کی بھیجا محبت اس نے سارے راستے ہی بند کر دیے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ وہ مال آئے کس کا ہے کوئی خبر نہیں، اپنا ہے، بگانے کا ہے، بھائی کا ہے، دوست کا ہے، کسی اور کا ہے، بس مال آنا چاہیے۔ لیکن یہ مجھے دوستو سوچنا ہے کہ یہ مال میرے لیے وبال جان ہوگا، یہ مال میری بخشش کا ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے مال کماؤ جائز طریقے سے، مال کماؤ حلال طریقے سے، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، جو تیرا حق ہے وہ اپنے پاس رکھو، نہ اپنا کسی کو دو نہ کسی کا کھاؤ۔ جس طرح تجھے اپنے مال سے محبت ہے، اسی طرح دوسرے کے مال سے بھی تجھے محبت ہونی چاہیے کہ میں نے واپس کرنا ہے۔ جس طرح تیرا یہ نظریہ ہے، یہ کوشش ہے کہ میرا مال کسی کے پاس نہ جائے، اسی طرح یہ بھی تیرا نظریہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس بھی کسی کا مال نہ آئے۔ اپنے مال کے لیے تو لڑائی جھگڑے کر لیتا ہے، تماشا لگا لیتا ہے، لیکن کسی کا مال کھانے کے لیے ٹس سے بس نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرمائے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم چکھو اس عذاب کا جو تم نے جمع کیا تھا۔ دوستو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی